بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے، تندرست اور توانا ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی معلمہ مس اقصیٰ زاہد اکبر اور ہم پڑھ رہے ہیں اپنی اردو جماعت دوم۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے، اس میں ہم اپنا سبق نمبر 2 پڑھ رہے ہیں، کتاب کا سبق نمبر 2، جس کا عنوان ہے حق کا پیغمبر۔ لیکن ہم نے اپنے سبق کو، حق کا پیغمبر کو چونکہ مختلف حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے، تو اس لیے ہم آج اس کا تیسرا حصہ پڑھیں گے، یعنی دوسرے سبق کو تیسرے حصے میں پڑھیں گے۔ پیارے بچوں، آج کے سبق کی تکمیل کے بعد انشاءاللہ اس قابل ہو جائیں گے کہ ہم آواز الفاظ ان کی درست نشاندہی کر سکیں، جیسے رات، بات، اور انفرادی آوازیں سن کر ان کی آوازوں کو درست طریقے سے ملا کر لفظ ادا کر سکیں۔ یعنی آپ کو کوئی بھی انفرادی آواز اگر بولی جائے، آپ کو سنائی جائے، پوچھا جائے آپ سے، تو آپ ان آوازوں کے ملنے سے جو ایک لفظ بنے گا، اس کو، ان آوازوں کو پہچان کر ان الفاظ کو خود سے بنا سکیں اور ادا کر سکیں۔ تو یہ آج کے سبق میں آپ یہ چیزیں سیکھیں گے، اور اس کی تکمیل کے بعد انشاءاللہ آپ اس قابل ہوں گے کہ ان تمام حاصلات تعلم کی تفہیم اپنی زندگی میں اور اس کا جو اس کو ہے عمل کر سکیں اپنی زندگی میں، ٹھیک ہے؟ آج کے سبق کا جو ہم آغاز کرنے لگے ہیں، ہمیشہ کی طرح اس کے باقاعدہ آغاز سے پہلے ہم کریں گے دہرائی۔ اور دہرائی آپ کو پتہ ہے ہم اس چیز کی کرتے ہیں جو سبق ہم نے ایک دن پہلے یا چند دن پہلے پڑھا ہوا، یا جو چیزیں ہم اپنی زبان شناسی سے سیکھ چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ کل ہم نے پڑھا حروف اضافت کے بارے میں اور رموز اوقاف کی چند علامات کے بارے میں۔ یاد ہے نا کچھ آپ کو؟ چلیں اسی سے آپ مجھے بتاتے جائیے۔ اب آپ نے اس طرح سے کرنا ہے کہ ہاتھ کھڑا کرنا ہے، اپنی باری کا انتظار کرنا ہے، جب آپ کا نام لیا جائے گا تو آپ سے جو بات پوچھی جائے گی آپ نے تب اس کا جواب دینا ہے، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے آپ کے پاس سارا کی بلی کا نام مانو ہے۔ آپ کو ایک جملہ نظر آ رہا ہے، یہ ہے سارا کی بلی کا نام مانو ہے۔ آپ نے اس میں سے حروف اضافت تلاش کرنے ہیں۔ شاباش، ذہن پہ زور دیجئے اور غور کیجئے کہ کون سے حروف اضافت یہاں پر استعمال ہوئے ہیں یا ہوا ہے۔ بالکل صحیح، سارا ایک بچی کا نام ہے اور بلی ایک جانور کا نام ہے۔ اس کا مطلب ہوا کہ ہمارے پاس 2 اسم استعمال ہوئے، اور ان میں ہم نے اضافہ کس چیز کا کیا ہے؟ کس چیز سے، کس لفظ سے ہم نے ان دونوں میں ایک تعلق قائم کیا ہے؟ کی۔ شاباش، تو ایک ہمارے پاس آ گیا حرف اضافت کی۔ اور اب پھر آپ دیکھیے، بلی چونکہ میں نے آپ کو بتایا ایک جانور کا نام ہے، اور نام اور مانو یہ کیا ہے؟ یہ اس کا اسم ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان کے درمیان ایک اور حرف اضافت آ گیا، کا، جس کا یہ مطلب ہے کہ اس نے، کا نے بھی ان دونوں کے درمیان میں اضافے کا کام کیا، اور کی نے بھی۔ تو ہمارے اس جملے میں 2 اسماء کے درمیان، 3 اسماء کے درمیان 2 حروف اضافت آئے۔ شاباش، بہت اچھے، آپ کو بہت اچھے سے حروف اضافت کی سمجھ آئی۔ اس کے بعد ہے، غور سے سنیے اس جملے کو اور دیکھیے، مجھے پہیلیاں، لطیفے، نظمیں اور کہانیاں پڑھنا اچھا لگتا ہے۔ آپ کو اس جملے سے کیا بات سمجھ آئی؟ ہاں جی، اس سے آپ کو یہ اندازہ ہوا ہوگا کہ آپ رموز اوقاف کی کچھ علامتوں کی بات کر رہے ہیں جن کو ہم نے کل پڑھا یا سیکھا۔ پیارے بچوں، آپ مجھے بتائیے کہ اس میں کون کون سی، اس جملے میں ہم نے رموز اوقاف کی کون کون سی علامات کا استعمال کیا ہے؟ شاباش بتائیے۔ جی، ہم نے اس میں استعمال کیا ایک اس علامت کا اور ایک اس کا، اور ایک یہاں پہ بھی تو علامت ہے۔ ان علامات کو ہم کون سے نام دیتے ہیں؟ بالکل صحیح، یہ دونوں علامات تو ہیں سکتہ کی۔ شاباش، اور یہ علامت ہوئی ختمہ کی۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ اچھا، ایک اور جملہ ہے آپ کے پاس، جملہ ہے، کیا ابا بازار سے آلو، پالک، مٹر، گوبھی اور ٹماٹر لے آئے ہیں؟ اس میں تو کوئی علامت استعمال نہیں ہوئی ہے نا، اور نہ ہمیں اس میں کوئی حرف اضافت نظر آ رہا ہے، تو کیا ہے؟ بالکل صحیح، آپ نے اس میں خود سے مجھے بتانا ہے کہ کون سی علامات ہم، رموز اوقاف کی کون سی علامات جو ہم پڑھ چکے ہیں ان کا استعمال کریں گے۔ بالکل صحیح، چونکہ ہم مختلف سبزیوں کا ذکر کر رہے ہیں، مختلف سبزیوں کا نام لیا جا رہا ہے، تو ہم ان میں سب سے پہلے تو سکتہ لگائیں گے۔ کیا ابا بازار سے آلو، پالک، مٹر، اور مٹر کے بعد پھر
ایک آئے گی سکتا کی علامت، گوبھی اور ٹماٹر لے آئے ہیں۔ اب چونکہ سوال پوچھا جا رہا ہے کیا سے ہمارے جملے کا آغاز ہوا، تو اس میں ہم اختتام پر سوالیہ علامت لگائیں گے۔ بالکل صحیح۔ تو یہ تو ہوئی ہماری آج کی ایک چھوٹی سی سرگرمی۔ مجھے یقین ہے آپ نے جو کل اور پرسوں سبق پڑھے تھے، جو اسباق آپ نے اس سے پہلے مکمل کیے تھے، وہ آپ کے ذہن میں دوبارہ سے تازہ ہو گئے ہوں گے اور آپ کو اچھے سے ذہن نشین ہو گئے۔ پیارے بچوں، اس ویڈیو کو یہیں پہ روکیے اور اپنے اساتذہ کے ساتھ مل کر اسی طرح کی چند سرگرمیاں اور چند جملے کچھ اور کیجیے۔ جی، تو آپ نے اپنی دہرائی کر لی ہوگی، آپ نے حروف اضافت اور رموز اوقاف دونوں کی دہرائی کر لی ہوگی اچھے سے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے آج کے سبق کی طرف، ٹھیک ہے جی۔ آج کا سبق اس کو جو آپ کو میں نے بتایا تھا کہ انفرادی آوازوں سے آج جو ہمارا حاصل تعلم ہے وہ یہ ہے کہ انفرادی آوازوں کی ادائیگی سے آپ مختلف حروف بنا سکیں، مختلف الفاظ بنا سکیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ سبق کے شروع کرنے سے پہلے ہم ایک سرگرمی اور کریں گے۔ سرگرمی کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ کی معلمہ آپ میں سے کسی بھی بچے کے نام کے حروف کو علیحدہ علیحدہ ادا کریں گی، ٹھیک ہے۔ سب حروف ایک ایک کر کے ان کی ابتدائی اور انفرادی آواز کے ساتھ علیحدہ علیحدہ ادا کریں گی۔ آپ سب نے غور سے سننا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے اپنی معلمہ کی بات غور سے سننی ہے اور سننا ہے کہ کون کون سے حروف وہ ادا کر رہی ہیں اور ان حروف کو ملانے سے کس بچے کا نام بنتا ہے۔ شاباش بچوں، ویڈیو کو یہیں پہ روکیے اور معلمہ کرام آپ اس سرگرمی کو بچوں کے ساتھ مل کر ابھی جماعت میں سر انجام دیجیے۔ جی تو پیارے بچوں، کس کس کے نام، کس نے اپنا نام صحیح پہچانا؟ معلمہ نے کس کا نام لیا اور کس نے نام صحیح پہچانا؟ شاباش، بہت خوب۔ جی تو میرے پاس بھی آپ کے لیے ہیں کچھ حروف اور آپ نے مجھے بتانی ہے ان کی آوازیں، ان کی انفرادی آوازیں۔ پہلا حرف ہے ہمارے پاس رے، ر، کیا اس کی آواز ہے؟ ر، کیا آواز ہے؟ ر۔ آ، الف کی کیا آواز ہوئی؟ آ، ٹھیک ہے۔ ان دونوں کو ہم نے ملا کے پڑھا را، دونوں کو ملا کے کیا پڑھا؟ را۔ اور ایک آواز ہمارے پاس تیسرا حرف ہے ت، 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 تختی سے ت۔ تو یہ ر، ا، ت، یہ کیا بن گیا؟ رات، ر، آ، ت۔ اس کو ہم کیسے لکھیں گے؟ رات، ٹھیک ہے۔ ہم نے ان آوازوں کو، ان تمام حروف کی آوازوں کو ملا کے بنایا ایک لفظ رات۔ تو ہم نے کیا سیکھا کہ حروف جب اپنی انفرادی آواز میں بولے جائیں تو ان کی آواز کیا ہوتی ہے، اور جب ان کو ملا کے بولا جائے تو ان تمام حروف کی آوازیں ملنے سے کس طرح کا لفظ بناتی ہیں یا ادا ہوتا ہے۔ یہ تو ہو گیا ہمارا حرف سے لفظ بنانا، ٹھیک ہے۔ میں نے آپ کو اپنے سبق کی ابتدا میں بتایا کہ ایک تو آپ نے حروف سے الفاظ بنانا سیکھنے، دوسرا آپ نے کیا کرنا ہے کہ الفاظ سے ہم آواز الفاظ بنانے ہیں۔ ایک لفظ میں آپ کو بتاؤں گی، آپ نے اس سے ملتا ہوا دوسرا لفظ مجھے بتانا ہے، وہ کیا ہوگا؟ جس کی آواز اس کے جیسی ہوگی، ٹھیک ہے۔ جیسے ہمارے پاس ہے رات، تو رات سے ملتا ہوا اگلا لفظ کیا ہوگا؟ بات، بالکل صحیح۔ تو یہ ہو گیا ہمارا ہم آواز لفظ۔ تو ہم نے یہاں پہ دو چیزیں سیکھی۔ پہلی چیز ہم نے سیکھی انفرادی آواز، انفرادی آواز سے ہم نے کیا بنائے؟ الفاظ، شاباش۔ اور الفاظ سے ہم نے بنائے ہم آواز الفاظ، بہت خوب، ہم آواز الفاظ۔ تو ہم نے ایک ہی سرگرمی سے مختلف چیزیں سیکھ لیں۔ مزہ آ رہا ہے نا آپ کو؟ آپ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی سرگرمیاں اپنے ارد گرد موجود چیزوں سے بھی کر سکتے ہیں۔ چلیں اس کی مشق تھوڑی سی اور کرتے ہیں۔ آپ کو میں ایک، آپ کی جو نعت ہے جس کو میں نے آپ کو کل کہا تھا کہ آپ نے گھر میں اس کو جا کے پڑھنا ہے، اس سے میں نے ایک لفظ لیا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کی ابتدائی آوازوں کو ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو اس کی انفرادی آوازیں ہم وہ پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہے الف کے ساتھ زیر، اس کی کیا آواز ہو جائے گی؟ اے۔ اگر الف خالی ہوتا تو اس کی آواز ہوتی ا، اس کے ساتھ زیر ہے تو یہ ہوگی اے، اے۔ اس کے بعد س، اس کے بعد کیا ہے سین کی آواز؟ س، س، سیٹی جیسی س، اس۔ اس کے بعد ہے لام، اور لام آپ کا بولے گا ل، ل، لام کی آواز ل۔ اس کے بعد ہے پھر الف،
الف کے اوپر چونکہ کوئی علامت نہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ جب علامت نہ ہو تو ہم اس کو زبر کی آواز میں تھوڑا سا اٹھا کے بولتے ہیں، تو یہ ہو جائے گا یہ کیا آواز دے گا؟ اور اس کے بعد آخری حرف ہے میم، اور میم کیا آواز دیتا ہے؟ میم کیا آواز دیتا ہے؟ اب اگر ہم ان کو سب حروف کو ان کی انفرادی آوازوں کو ملا کر بولیں تو کون سا لفظ بنے گا؟ یہ بنے گا اس لا کیا بنا؟ اسلام. آپ کا کیا لفظ بنا اس سے؟ اسلام. تو آپ نے اس میں دیکھا کہ کچھ حروف ہمارے ایسے ہیں جو اپنی انفرادی آوازوں کے ساتھ ساتھ اسی شکل میں آئے، اور کچھ حروف اپنے آدھی اشکال میں ہم نے اپنے الفاظ میں ان کو لکھا. ہم نے ان حروف سے ایک لفظ بنایا اسلام. دوسرا ہم نے کیا آج سیکھا؟ ہم آواز الفاظ بنانا. تو آپ کے خیال میں اسلام سے ملتے جلتے اور کون سے الفاظ ہیں؟ اسلام، اکرام، انعام. بالکل صحیح ہے. تو میں نے آپ کے لیے ایک لفظ لکھا انعام. ٹھیک ہو گیا؟ میں نے کیا لکھا آپ کے لیے؟ انعام. ہاں جی. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ کیا سیکھا کہ ہم نے پہلے سیکھی انفرادی آوازیں، ان سے ہم نے بنائے الفاظ، اور الفاظ کے ذریعے ہم آئے ہم آواز الفاظ پہ. تو ہم نے چھوٹی چھوٹی سرگرمیوں سے اپنی عام بول چال کے الفاظ سے، ان کے حروف کی انفرادی آوازوں سے اپنے آج کے سبق کی تکمیل کی، ہم نے اس کو سیکھا. لیکن اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کی ابھی عملی مشق بھی کرنی ہے. آپ نے اس کی مشق کرنی ہے تاکہ آپ کو اچھے سے ذہن نشین ہو جائے. اس کے لیے آپ نے ایک سرگرمی کرنی ہے. سرگرمی کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ کو ایک تصویر سامنے دکھائی دے رہی ہے. سب کو تصویر دکھائی دے رہی ہے نا؟ آپ نے اس تصویر کو دیکھنا ہے. اس میں مختلف چیزیں ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے اس میں اللہ کی بنائی ہوئی بے شمار چیزیں، بادل، درخت یا پودے، پرندے، پہاڑ، اس کے بعد یہ باڑ، اس کے بعد پھول، گھاس، کیاریاں، گملے، بہت سی چیزیں، بے شمار چیزیں. آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ان میں سے مختلف چیزیں ان کا چناؤ کرنا ہے. تصویر میں سے مختلف چیزوں کا چناؤ کریں، ان کی انفرادی آوازوں کو الگ الگ ادا کریں. ٹھیک ہے؟ الگ الگ ادا کریں اور ایک ایک آواز سے. جیسے میں آپ کے لیے ایک مثال دیتی ہوں. پہلا ہم اس کو لے لیتے ہیں بادل. ب ا د ل، بادل. یہ اس کی ہوگی انفرادی آوازیں. اب آپ نے جب اس کو ملا کے بولا تو یہ بنا بادل. کیا بن گیا؟ بادل. اور بادل سے اگر میں آپ سے کہوں ہم آواز لفظ کیا ہوگا؟ عادل. بادل اور عادل. ٹھیک ہے؟ تو آپ نے اب ویڈیو کو یہیں پہ روکنا ہے. آپ کی سکرینز پہ آپ کو یہ تصویر دکھائی دے رہی ہے. آپ کی ہو سکتا ہے آپ کی معلمہ نے اس کو تختہ نرم پہ یا تختہ تحریر پہ چسپاں کیا ہوا. اس تصویر کے اس میں جو تصویریں نظر آ رہی ہیں ان کی انفرادی آوازیں اپنے دوست کو بتانی ہے، اور اس نے پہچاننے کی کوشش کرنی ہے کہ آپ نے تصویر سے متعلقہ کون سی چیز کی انفرادی آوازیں بتائیں. وہ آپ کو اس کا لفظ بتائے گا، اور آپ نے کیا کرنا ہے؟ وہ لفظ جو بتائے گا آپ نے اس کو اس کا ہم آواز لفظ بتانا ہے. تو شاباش، ویڈیو کو یہیں پہ روکیے اور اس سرگرمی کو سر انجام دیجیے. جی تو پیارے بچوں، یقیناً بہت مزہ آیا ہوگا، کیونکہ اس سرگرمی کے کرنے میں آپ کو نئی چیزیں سیکھنے کا موقع مل رہا ہے. آپ کو اچھا لگ رہا ہے کہ یہ اتنی رنگدار ہے، اس میں اتنے سارے رنگ تھے، اتنی خوبصورتی تھی. ہم پڑھتے ہیں اپنے اگلے سبق کے اگلے حصے کی طرف، اور وہ ہے جو آپ کی کتاب میں آج جو آپ نے چیزیں پڑھی اس سے متعلقہ مشق. ٹھیک ہے؟ مطلب آپ نے جو انفرادی آوازوں سے الفاظ بنانا سیکھے اور الفاظ سے ہم آواز الفاظ بنانا سیکھے، اس کی ہم کریں گے مشق. مشق کے لیے آپ کی کتاب میں سوال نمبر 6 موجود ہے، جو ہے مندرجہ ذیل الفاظ کے ہم آواز الفاظ کاپی پر تحریر کریں. سمجھ آئی آپ کا بات؟ یہ آپ کا سوال نمبر 6 آپ کے پاس آپ کی کتابیں موجود ہیں، یقیناً آپ نے کھول کے اپنی میز پہ رکھی ہوئی ہوں گی. اس میں 6واں سوال ہے کہ ہم آواز الفاظ لکھنے ہیں. الفاظ ہیں آپ کے پاس قرآن، بلایا، نیک اور سچا. اور آپ نے چونکہ پہلے سے گھر میں اس نعت کی پڑھائی کر لی ہے تو آپ کو یہ پتا ہوگا کہ تمام الفاظ آپ کی نعت سے لیے گئے ہیں. آپ نے ابھی ایسا کرنا ہے کہ یہ جو الفاظ ہیں ان کے ہم آواز الفاظ اپنی اردو کی کاپی پر تحریر کرنے. ٹھیک ہے؟
اس کے بعد آپ کا ایک 8واں سوال بھی ہے، سوال نمبر 8 کتاب پہ موجود ہے، سب لوگ بچوں کے پاس ان کی کتابوں میں یہ سوال ہے، اس کو غور سے دیکھیں. اور یہ ایک بہت مزے کا کام ہے، ٹھیک ہے، آپ کو اس کو کرنے میں بہت اچھا لگے گا. ہم نے پڑھی انفرادی آوازیں اور ان سے الفاظ بنانا. میں اس کو الٹا کر کے آپ کو بتاتی ہوں، الفاظ میں آپ کو بتاتی ہوں، انفرادی آوازیں دی گئی ہیں، آپ نے ڈھونڈنی ہے کہ اس جیسے ایک لفظ ہے، اس میں کون کون سی انفرادی آواز استعمال ہو رہی ہے. ہم اس کو تلاش کریں گے اور اس پر دائرہ لگائیں گے. جیسے سب سے پہلے ہمارے پاس صدیاں، س د ای نون غنہ کی آواز. اب یہاں سے آپ نے ڈھونڈنا ہے کہ ہمارے پاس یہ جو ایک مختلف حروف کا ایک باکس نظر آ رہا ہے، اس میں صدیاں کہاں لکھا ہوا ہے؟ صدیاں تو یہ دیکھیں، س د ای یہاں تک نون غنہ تک صدیاں بن گیا، ٹھیک ہے. اسی طرح سے آپ نے اس پہ لگا دینا ہے دائرہ. اگلا لفظ ہے اسلام، پھر ہے پیمبر، جہاں اور کلمہ. تو پیارے بچوں، ویڈیو کو یہیں پہ روکیے اور ان دونوں سوالات کو ابھی مکمل کیجیے. شاباش. جی، تو آپ نے اپنے جماعت کا کام مکمل کر لیا ہوگا اور بہت اچھے سے کیا ہوگا. اب آپ کے لیے ہے گھر کا کام، کہ آپ نے جو کچھ سیکھا اس کو گھر میں بھی جا کے کرنا ہے. آپ کے آج کے گھر کے کام میں شامل ہے کتاب کا سوال نمبر 4، جس میں ہے ذیل میں دیے گئے حروف جوڑ کر الفاظ کاپی پر تحریر کریں. ٹھیک ہے، آپ کو حروف دیے گئے ہیں. ابھی جو سرگرمی آپ نے کی، جو سوال آپ نے کاپی پہ اپنی کتاب پہ کیا، اسی کا ایک حصہ آپ نے گھر میں جا کے کرنا ہے. آپ کو کچھ حروف دیے گئے ہیں، ان حروف کو آپ نے اپنی کاپی پر ان حروف سے بننے والے جو الفاظ ہیں وہ تحریر کرنے. اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کاپی پر 2 کالم بنائیے گا، ایک پہ حروف لکھیے گا اور یہاں پہ ان کے الفاظ لکھ لیجیے گا. ٹھیک ہے، اس طرح آپ کو ان کی انفرادی آوازیں بھی پتہ چلیں گی، آپ اس کی بھی مشق کریں گے اور ان سے بننے والا جو لفظ ہوگا اس کو بھی لکھنا سیکھ لیں گے. ٹھیک ہے، دوسرا آپ کا کام ہے آج کے جو آپ کے حاصلات تعلم سے انہی سے متعلقہ تھا، ایک ورک شیٹ. ورک شیٹ آپ کی ہے کچھ اس طرح سے کہ آپ نے ہمیشہ کی طرح اس میں پہلے اپنا نام لکھنا ہے، جماعت کا نام اور اسکول کا نام لکھنا ہے. اس کے بعد اس میں سوال ہے آپ کے پاس کہ کسی اخبار، رسالے یا پرانی کتاب سے آپ نے کوئی خوشنما تصویر تراشنی ہے، اس کو کاٹنا ہے اور نیچے جو آپ کی ورک شیٹ پہ خالی جگہ دی گئی ہے وہاں پہ اس کو چسپاں کریں. اس تصویر میں موجود اشیاء کے ناموں کی انفرادی آوازیں اور ان کو ملا کر ان کے نام لکھیں. مطلب انفرادی آوازوں سے اس چیز کا جو نام بنے گا جس کی تصویر آپ نے یہاں پہ چسپاں کی، اس کا نام لکھنا ہے اور ممکنہ ناموں کے ہم آواز الفاظ بھی لکھنے ہیں. ایسا نہیں ہوتا پیارے بچوں کہ ہم جو بھی لفظ بولیں اس کا ہم آواز لفظ بنتا ہو. آپ نے غور کرنا ہے کہ جو الفاظ آپ نے لکھے، جو نام آپ نے لکھے، ان میں سے جس کا ممکن ہو ہم آواز لفظ بنانا وہ بھی آپ نے لکھنا ہے. اور اس کے لیے آپ کی ورک شیٹ پہ اس طرح سے جگہ بنی ہوئی ہے، یہاں پہ آپ نے ان کی انفرادی آوازیں لکھنی ہیں پہلے کالم میں، دوسرے کالم میں الفاظ لکھنے ہیں. ان انفرادی آوازوں سے جو الفاظ بنیں گے اور ان ممکنہ الفاظ سے، ایسا نہیں ہے کہ تمام الفاظ کے ہم آواز الفاظ بھی ہو، جس کے صحیح سے ہم آواز الفاظ بول چال کے، عام بول چال کے اردو کے ہم آواز الفاظ بنیں گے، آپ نے یہاں پہ وہ تحریر کرنے. ٹھیک ہے، مجھے یقین ہے آپ کو آج کا سبق اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا. اساتذہ کرام، آپ کی سہولت اور آسانی کے لیے ڈسکرپشن باکس میں لیسن پلانز، پی پی ٹیز اور ورک شیٹ موجود ہے. آپ اپنی سہولت کے مطابق اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. شکریہ.